السلام علیکم معزز خواتین وزار پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج ہفتے کا پہلا دن اور آج ایک بار پھر سب کی نظریں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ ہماری سپریم عدالت کہ جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریویو پٹیشن تھی، اس فیصلے کو لے کر جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا، اور یہ 4 اپریل کا فیصلہ تھا جس میں حکم یہ جاری ہوا تھا کہ 14 مئی تک پنجاب میں الیکشنز کروائے جائیں۔ کے پی کے معاملے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ تب بھی یعنی کہ 4 اپریل کو ہی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں متعلقہ فورم سے رابطہ کیا جائے، لیکن اس معاملے کو بھی لے کر نہ پی ٹی آئی کی طرف سے، اور حکومت تو خیر ظاہری سی بات ہے کہ ویٹ اینڈ واچ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ اپنا رد عمل دیتے ہیں، اور رد عمل میں ہمیں پتہ ہی ہے کہ 4 اپریل کے فیصلے کو 4-3 کا فیصلہ کہا گیا۔ اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب کی طرف سے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی سماعتوں میں، اور اس سماعت میں بھی جو ابھی کیس کی چل رہی تھی اس میں بھی یہ 4-3 والی بات دوبارہ سے اس کا ذکر ہوا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایک بل لایا گیا، اور وہ بل تھا کہ جتنے بھی ججمنٹس اینڈ آرڈرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس پر ریویو کا حق حاصل ہو، اور اس پر صدر پاکستان نے دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد اب یہ ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریویو پٹیشن کے جس پر پچھلے ہفتے بھی سماعت ہوئی، اسے پچھلے ہفتے بھی سماعت ہوئی، لیکن اس میں سے کچھ فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا، اور ان پروسیڈنگ سے پہلے ایک جملہ تھا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، اور وہ تھا کہ جی مناسب فیصلہ آئے گا۔ وہ مناسب فیصلہ آیا نہیں، اور آج جو فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ اس پٹیشن کے اوپر اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اس کو اس وجہ سے یہ ملتوی کیا گیا، یا آپ سمجھیں ایک طرح سے ختم ہی سمجھیں، کیونکہ جو یہ بل منظور ہوا ہے، جو ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر کا، اس کے بعد لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے اور ریویو کا حق حاصل ہوگا، اور یہ 60 روز کے اندر کسی بھی فیصلے پر ریویو کا حق حاصل ہوگا۔ دوسری جانب جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اب بھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سٹرگل جو 27 سال پر محیط ہے، اس میں سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بلو جو ریسنٹ ایونٹس ہیں اس کو لے کر ہے کہ جس میں آئے روز پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور یہاں اگر پریس کانفرنس نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی کا ویڈیو میسج آ جاتا ہے جس میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو سیاست ہی چھوڑے ہیں، اور اگر سیاست چھوڑے ہیں تو پی ٹی آئی بھی چھوڑ دیں گے، یا پھر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور رستے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اور ان میں صرف کچھ شروع میں تھا کہ اتنے کوئی نامی گرامی لوگ نہیں تھے، یا وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹس دی ہوئی تھیں، یا جو پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی استعفے آئے۔ جو ابھی تک کھڑے ہیں اس میں میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ سر فہرست ہیں۔ کے پی کے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اب وہاں سے ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے ممبرز اور ٹکٹ ہولڈرز اور جو سابقہ ایم پی ایز ہیں یا پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے استعفے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے گزشتہ ہفتے ہماری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب سے مختلف معاملات پر بات ہوئی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو پارٹی کو چھوڑا ہے اس پر ان کو سب سے زیادہ افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ان کی بیٹی بھی بہت زور لگا رہی تھی۔ یہ لفظ خان صاحب کا تھا کہ جی بیٹی کی طرف سے بہت زور لگایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے بڑی محنت کی ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر کبھی بات کریں گے۔ سلمان احمد صاحب کے بارے میں بتایا کہ جو ان کی ایک ویڈیو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آئی، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جو ان کے بہنوئی جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایک اور مطالبہ کر دیا گیا، اور مطالبہ یہ تھا کہ اپنے ٹویٹر کا پاسورڈ دیں، جس پر عمران خان صاحب کے مطابق سلمان احمد صاحب نے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پریشان وہ نہیں ہے، بلکہ پریشانی نون لیگ لیے کہ جن کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ صدر عارف علوی صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے۔ مزید ان کی طرف سے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم پر یو ایس کا کوئی پریشر نہیں ہے، اور ڈیوائن انٹرونشن کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہوتی ہی ڈیوائن انٹرونشن ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لڑائی ہے وہ ادھر سے نہیں ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسری طرف سے۔ پھر ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ان تک جو پیغامات آتے رہے
وہ صدر عارف الوی صاحب کے ذریعے آتے رہے اور کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کے ذریعے آتے رہے، اور ہاشم ڈوگر صاحب نے ابھی ہفتے کی روز پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی مزید پیغامات نہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات بھی نہیں چل رہی ہے مذاکرات کا۔ انہوں نے کہا جی اگر میں مذاکرات نہ چاہتا تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو عارف الوی صاحب کی موجودگی میں ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی اسی وجہ سے تھیں، اور پھر جو پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی جس میں فواد چودھری صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ بھی مذاکراتی کمیٹی نہ بنائی جاتی اگر وہ مذاکرات نہ چاہ رہے ہوتے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے پریشانی تب ہوگی کہ جب لوگ ان کا، عوام ان کا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پی ٹی آئی کو لے کر کیا پابندی لگانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، کیا پی ٹی آئی ایک دلدل میں دھس چکی ہے اور اس میں سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس پر اس طرح کے بل، تاثر یہ دیا جا رہا ہے اور یہی کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے، لا ایکسپرٹس کا، کہ جی یہ جو بل ہیں اس طرح کے جو پاس کیے گئے ہیں ابھی ان دی ریسنٹ ٹائمز پی ڈی ایم کی طرف سے، یہ سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر حملہ ہے۔ آج کے پروگرام میں جی ہم بات کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک جی، آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہوا تھا شوکت بسرا صاحب نے، لیکن شوکت بسرا صاحب ہوں یا باقی تمام پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں آن دی الیکٹرانک میڈیا، وہ علی گوہر بلوچ صاحب ایک ایک کر کے آپ نے سب غائب کر دیے، تو اب ہمارے پاس پروگرامز میں کون آیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی ممتاز، آپ کا انٹرو میں سن رہا تھا، اس میں آپ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی، اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بھائی وہ تو مطلب ہے کہ پروگرام میں آ نہیں رہے۔ اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کیسز یا پریشر ہے، ایکچولی تو وہ مطلب ہے کہ خود بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ ٹیپو سلطان کی باتیں کیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو سورما سمجھتے تھے، وہ ریت کی دیواروں کی طرح مطلب ہے کہ گرنا شروع ہوئے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ٹائم آتے رہتے ہیں مسائل کو فیس کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان اور اس کی ہدایت پر اور اس کے سرکردہ لوگوں کی ہدایات کے اوپر جو کچھ پاکستان میں کھلواڑ کیا گیا، یہ بھی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں، کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ تمام لوگ جیلوں میں بند تھے؟ تمام لوگ جیلوں میں بند نہیں ہیں۔ یہاں پر پارٹی عہدیدار بھی استعفے دے رہے ہیں، یہاں پر ٹکٹ ہولڈر بھی استعفے دے رہے ہیں، باقی روپوش ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، اور ان پہ بڑے بڑے پریشرز ہیں، پوری فیملی چھپی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اگر اپنے گھروں کو وہ واپس لوٹ گئے تو پولیس آ کر وہاں پر ان کو نہ صرف گرفتار کرے گی بلکہ فیملیز کے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گی، جو پنجاب پولیس نے کیا ہے۔ آئی ایم شور آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ سب کچھ پولیس کرے یا پولیس کو یہ شے دی جائے کرنے کی، کیونکہ خدا نخواستہ گھوم کے کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نے تو یہ تمام چیزیں، ہماری پارٹی نے، ہماری پارٹی کے سرکردہ لوگوں نے، ہماری لیڈرشپ نے یہ تمام چیزیں فیس کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی 1.5 سال جیل میں رہا، کوئی 2 سال جیل میں رہا، کوئی 2.5 سال جیل میں رہا، اور جو کچھ مطلب ہے کہ ایون جو سلوک مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتا تھا، جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن میں ایک دو چیزوں سے علی ممتاز اتفاق نہیں کرتا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج تک صرف جلسوں میں جا کے بھنگڑے ڈالنا، بڑکے لگانا، دوسرے لوگوں کو تڑیاں لگانا سیکھا تھا۔ یہ پہلی دفعہ وقت آیا ان پر کہ ان کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں۔ جب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ہفتے کے بعد کہہ دیتا ہے، کوئی 3 دن کے بعد کہہ دیتا ہے، کوئی 5 دن کے بعد کہہ دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے بھی آج تک یہ کلیم کیا کہ ہمارے اوپر جیل میں تشدد کیا، یہ کسی بندے کا ثابت ہوا؟ کسی نے ٹی وی پر آ کر، کسی نے سوشل میڈیا پر آ کر کوئی اپنا سر یہ ان کے چھوٹنے کے پیچھے شرط ہوتی ہے کہ اگر ظاہری سی بات ہے زبان بندی تو ایک شرط ہے نا، کہ اگر آپ نے جا کر بات کی، منہ کھولا، بولا کچھ، تو پھر یہ جو آپ کو رہا کیا جا رہا ہے یہ آپ کی رہائی دوبارہ سے قید میں بدل جائے گی۔
اور لوگوں کی طرف سے یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جی انہیں کہا گیا ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے، فیملیز کو لے کے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، یا کوئی مواد ایسا ان کے خلاف موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے یہ اعلانات کروائے جا رہے ہیں؟ نہیں علی ممتاز، میں ایک بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا. جن لوگوں کے خلاف مواد ہے وہ تو بالکل ہے، اور وہ جو لوگ اس ساری گھنونی مطلب کھیل میں شامل ہیں وہ تو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں یا چاہے وہ انڈائریکٹ انوالو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے سیاست صرف اس چیز سے سیکھی ہے، جو کہ انتہائی آسان کام ہے، کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی عزت اچھال دینا، گالیاں دے دینا، گالم گلوچ بریگیڈ کا حصہ بن جانا، یہ تمام کام آسان تھے. لیکن جب اب ان کو خمیازہ بھگتنے کا ٹائم آیا ہے تو کسی کی مدت وہی 2 گالیاں گھنٹے جو سوشل میڈیا پہ دی جاتی ہیں وہ آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرز جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یا طلال چودھری صاحب آپ کے علاقے کے ہی ہیں، یہ ٹی وی پر آ کر وہ لفظ یوز کرتے ہیں جو شاید آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنس میں جملے استعمال کرتے ہیں. علی ممتاز، اکا دکا بات ظاہر ہے. جب کسی بندے کو آپ صبح و شام مہینوں سے سالوں سے آپ ایک ہی وتیرے پر قائم ہیں تو پھر ظاہر ہے اگلا بندہ بھی ٹی وی پر آ کر کوئی اپنی 100% تو زبان بندی نہیں کر سکتا. دوسری طرف بھی کوئی فرشتے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ایک دفعہ برداشت کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، اگر کوئی 10 دفعہ گالی دے گا تو ایک دفعہ تو اگلا بھی دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیلوں میں جو گئے ہیں یہ 5 دن کے بعد 7 دن کے بعد کیوں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں؟ پارٹی کو چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، یہ سولنٹ. آج تک انہوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں، آج تک انہوں نے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیے ہیں، آج تک انہوں نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، انہوں نے برداشت کبھی کچھ نہیں کیا. آپ کی پارٹی میں نظریاتی ہیں سارے؟ نہیں، نظریاتی سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ مشکل حالات میں بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو وہ نظریاتی ہی ہوتا ہے. یا جو آپ کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑا ہو جائے وہ اس کو نظریاتی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی میں مشکل وقت ہے. کسی بھی پارٹی، میں ذکر کر رہا ہوں کسی بھی پارٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ تو بھنگڑا پارٹی تھی نا، یہ گالم گلوچ پارٹی تھی. یہ صرف دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں، دوسروں کو پتھر پھینک سکتے ہیں، شیشے توڑ سکتے ہیں، جلاؤ گراؤ کر سکتے ہیں، یہ اپنے ساتھ کچھ برداشت نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز گل نے الزام لگایا کہ مجھ پر تشدد ہوا ہے، آج تک کسی فورم کے اوپر ثابت ہوا کہ اس پر کوئی تشدد ہوا ہے؟ پھر اس طرح سے باقی ان کے لوگ جیلوں میں گئے، کس کے؟ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ کہہ دیں کہ مجھے دھمکی آئی ہے تو میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اس چیز کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا کہ کسی کو دھمکی آئی. دھمکی دینے والے تو خیر ثبوت نہیں چھوڑتے. دھمکیاں تو دور کی بات، جو 2 سال جیلوں میں بند رہے انہوں نے بھی پارٹیاں نہیں چھوڑی. جو نہیں چھوڑتے وہ نہیں چھوڑتے. میں ذرا یہ آج کا جو ریویو آف دا ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے اس پر شعیب شاہین صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب شاہین صاحب ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا تاکہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کلیئرٹی مل جائے کہ یہ ریویو آف دا ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے کیا. دیکھیں، ایک بات تو اس کے اندر ہے کہ جو ریویو کا فیصلہ کرے گا 184(3) میں، جو یعنی کیس کا فیصلہ کرے گا، جب ریویو پٹیشن سنی جائے گی تو اس سے اس کا لارجر بینچ اس ریویو پٹیشن کو ڈیسائیڈ کرے گا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک اسپیکٹ ہے. مثلا اگر 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو وہ 4 ممبر بینچ ہوگا، 5 ممبر بینچ ہوگا، 6 ہوگا، 7 ہوگا، اس سے لارجر بینچ ہوگا. جو مین کیس کا فیصلہ جس نے کیا ہے ریویو میں، اس کا لارجر بینچ سنے گا. اس کا ایک فائدہ تو ان کو یہ ہونا ہے کہ جو ابھی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، وہ اب لارجر بینچ سنے گا. آج تک کے سنے جانے والے تمام آرگومنٹس ختم تصور ہوں گے، دوبارہ نئے سرے سے اس کے آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا کوشچن اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ جو اصل امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس کا سیکشن 5. اس سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ آج تک جو بھی آرڈر ہوئے ہیں آرٹیکل 184(3) میں، اس کے خلاف اگر کوئی بھی شخص پٹیشن لے کر آئے گا، ریویو پٹیشن، وہ مینٹینیبل ہوگی. ودن 60 days وہ فائل کر سکتا ہے، جس کا ڈائریکٹ فائدہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ہونا ہے کیونکہ ان کے فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں. اچھا، یہ یعنی کہ اس میں لمیٹڈ نہیں ہے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے شعیب شاہین صاحب جو یہ چل رہی ہے بات کہ 60 دن تک کی لمٹ ہے؟ نہیں، 60 دن تک کی لمٹ ہے اپیل فائل کرنے کی، ریویو فائل کرنے کی. لیکن آرڈر جو پہلے ہو چکا ہے، دی رائٹ ٹو فائل اے ریویو پٹیشن شل آلسو بی اویلیبل ٹو این اگریوڈ پرسن اگینسٹ whom an order has been passed under clause 3 of article 184(3) of the constitution prior to the commencement of this act. یعنی اس سے پہلے اگر کوئی بھی آرڈر پاس ہوا ہے تو اس میں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے
کوئی بھی آرڈر. لیکن آگے لمیٹیشن جو ہے provided that the review petition under this section shall be filed within 60 days of the commencement of this act. یعنی ایسے 50 سال پہلے بھی اگر کوئی آرڈر پاس ہوا ہے, اگر 184(3) میں ہے تو وہ 60 ڈیز کے اندر ریویو فائل کرنے کا حق رکھ اس کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر پی ایم ایل این نے نواز شریف صاحب کا یا جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے فیصلے کا 60 دن کے اندر انہوں نے اگر ریویو فائل نہیں کیا تھا تو پھر وہ اب ریلیف حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس ایکٹ کے بعد ان کو 60 دن کا موقع مل گیا کہ وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں. فرام ناؤ, یعنی کہ ٹائم سٹارٹس ناؤ, کہ اب سے 60 دن کے اندر. جی, یہ نوٹیفائی ہوا ہے 29 مئی کو, یعنی 29 مئی سے لے کر یہ ودن 60 ڈیز 29 جون 29 جولائی تک ان کو ٹائم مل گیا کہ وہ اپنی ریویو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, جو کہ لارجر بینچ اپنی سپریم کورٹ اس کو سنے گا. اور دوسرا, ان کو جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا یا 4/4 کا فیصلہ تھا جو گورنمنٹ نے نہیں ریویو فائل کیا تھا, ان کا بھی ٹائم ختم ہو گیا تھا 30 ڈیز والا, ان کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی جو الیکشن کرانے کا ٹائم تھا 90 ڈیز کا, اس پہ بھی ان کو ٹائم مل گیا کہ وہ ریویو. ویسے خیر وہ اب امٹیریل ہو جاتا ہے شعیب شاہین صاحب, لیکن پی ٹی آئی چاہے تو جو 7 اپریل سن 2022 کا فیصلہ تھا اس پر پی ٹی آئی ریویو پہلے بھی آئی بلیو شاید ریویو میں گئے ہوئے تھے وہ, تو اس میں کچھ اس کو نہیں, اس میں تو ان کو دیکھیں نا, ان کا ریویو تو تھا ودن 30 ڈیز, وہ تو پینڈنگ ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا تو آلریڈی جو ویسے بھی اب ٹائم ہی ختم ہو گیا, اب کوئی گورنمنٹ تو ان کو بحال تو کرنی نہیں ہے, اور نہ ہی اب کوئی میرا خیال ہے اس کا کوئی ایسا ان کو کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر وہ فائدہ ہو بھی تو کوئی مہینے 1.5 مہینے کا ہے, ان کو معاملہ کسی اور طرف چل پڑے. لیکن کیا پی ٹی آئی کے لیے اس میں ٹائم جمع کرایا تھا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے لیے کوئی اس میں فائدہ کوئی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا فائدہ یا ان دا ٹائم ٹو کم کہ کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ نہیں, اس میں تو صرف اور صرف پی ایم ایل این کا جو کیسز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے یہ ہے اور یہ بنایا گیا ہے. اور میرا خیال ہے ٹو دس ایکسٹینٹ جو سیکشن 5 ہے, یہ ایک تو پرسن اسپیسیفک ہے اور دوسرا انکانسٹیٹیوشنل لگتا ہے, کیونکہ لوگوں کے رائٹس کریٹ ہو چکے ہیں. مثلا آج سے 10 سال پہلے کسی کے حق میں کسی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ان کے رائٹس کریٹ ہو گئے. آج اگر 60 ڈیز ٹائم دے کے ان کو ریوائیو کر دیا جائے کہ نہیں جی آپ دوبارہ آپ کیس کو سن سکتے ہیں اور ریویو کا فیصلہ کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی مناسب نہیں ہوگا. تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی, چیلنج تو کیا جا سکتا ہے اس حد تک. مینلی یہ جو سیکشن 5 ہے اس کا حد تک چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی خاص. اور اگر شعیب شاہین صاحب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو چیلنج کرنے کے بعد اس پہ جو ہیئرنگ ہوگی تو وہ بھی کیا لارجر بینچ ہی کرے گا یا ضروری نہیں ہے؟ نہیں, اگر تو اس کی وائریز چیلنج ہو جاتی ہے اور اس میں اگر صرف اس ایک پروویژن کی حد تک چیلنج ہوتا ہے, لیکن اس میں تو ریویو جب آئے گا وہ لارجر بینچ کی بات آئے گی نا. اس وقت تو مین کیس ہوگا نا, وائریز آف لا چیلنج ہوگا آرٹیکل 184(3). تو جب وائریز آف لا چیلنج ہوگا تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ لارجر بینچ ہو یا شارٹر بینچ ہو یا کتنے ممبر بینچ بیٹھتا ہے. اس کے لیے 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 7 بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر وہ فیصلہ جب آ جائے اس کا جب ریویو آئے گا تو جتنے ممبر نے سنا ہوگا اس کا لارجر بینچ پر ریویو سنے گا. تو یعنی کہ اس کو آن دا ہول نہیں اڑایا جا سکتا, صرف سیکشن 5 کی حد تک ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آن دی ہول بھی اڑایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ سپریم کورٹ رولز کی بھی وائلیشن میں ہے, جو کہ اس میں ہے کہ جتنے ممبر نے فیصلہ سنا ہے اتنے ہی ممبر اس کو ڈسپوز آف بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن جو بظاہر لگتا ہے وہ اس کے سیکشن 5 جو ہے وہ آن دی فیس آف اٹ انکانسٹیٹیوشنل لگتا ہے, کیونکہ جو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بھی ری اوپن کر دیا اور اس کو بیک ڈیٹڈ اپلائی کر دیا. بالکل ٹھیک. یہاں پر علی گوہر بلوچ صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیر وہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب کی طرف سے جو بل لایا گیا, یہ ایکٹ جو اب ہو چکا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر اپنے لیے ایک اور این آر او تیار کر لیا اور اس کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ این آر او تو کسی کو نہیں, ایک ہی متکبر آدمی تھا جو ہر کسی کو اعلان کرتا تھا کہ فلاں مجھ سے این آر او مانگ رہا ہے, فلاں مجھ سے این آر او مانگ رہا ہے, اور خود وہ کچھ لوگوں کے ملی بھگت کے ساتھ عدالتوں سے اس کو این آر او ملتے بھی رہے, اور آج کل این آر او کی التجا بھی کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے میں نے فلاں کمیٹی بنا دی ہے, کبھی فلاں کمیٹی. مجھے یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جناب جتنے بھی کیسز ہیں اس میں اس کی گرفتاری نہ ڈالی جائے,
پھر یہ آتا ہے کہ جناب کسی بھی عمران نام کے بندے کو بھی گرفتار بھی کیا جائے. پھر جس طرح سے کہ پارلیمان کا کام قانون سازی ہے اور جس طرح سے ایک قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے معزز اور ججز نے جناب سٹے آرڈر دے دیا, وہ تو صاف لگتا ہے کہ ثاقب نثار کی جانشینی کا سلسلہ ابھی تک بھی سپریم کورٹ میں ختم نہیں ہوا. لہذا اس قسم کی وارداتیں جو ڈالی جا رہی ہیں عدالتوں کی آڑ میں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا اور مذاق کیا جا رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تو جرم کوئی نہیں. آج بھی بڑا مذائقہ خیز ہے بات کہ آپ نے خود کہا کہ جو کے پی کے اسمبلی کا کیس ہے اس کا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈے ون سے وہ کوئی اسمبلی ٹوٹی ہی نہیں تھی, اس پر ادھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں. پنجاب میں ایک میڈیا پر اور عدالتوں میں ہنگامہ برپا ہے کہ بھائی پنجاب کے الیکشن ہوئے ہوئے آئین ٹوٹ گیا, آئین کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, آئین کے بازو ٹوٹ گئے, آئین کا فلاں چیز ٹوٹ گئی. تو پشاور کے پی کے الیکشن میں کچھ بھی نہیں ٹوٹا, باقی ہر جگہ جو ہے وہ ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہے, وہ سب کچھ ٹوٹ گیا. پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا, مجھے یہ بتائیں اگر ڈے ون سے یہ ایک ملکی معاملات تھے, ان پر اگر لارجر بینچ بنا دیا جاتا, فل کوڈ بینچ بنا دیا جاتا, تو جس پر کہ پی ڈی ایم نے بھی کہا تھا تو یہ انارکی نہ پھیلے. نہیں سر, تب ہو جانا تھا, آپ نے کہنا تھا لارجر بینچ نہیں فل کوڈ بن جاتا اور فیصلہ حق میں نہیں آتا, تو آپ نے کہنا تھا ہمارا بندہ بھی بیچ میں بیٹھنا چاہیے, سر اس میں فیصلے کو نہیں مانتے. یہ تو پھر آپ کی ایک وہ ہے نا, مطلب آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا احترام ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس بات میں حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ پارلیمان کو قانون سازی سے روکا جا رہا ہے اور عمران نیازی کے من پسند جو وکلا ہیں یا وہ اس کے فیوریٹ ہیں یا جو اس کے کیس کانٹیسٹ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ الیکٹ ہو کے پارلیمان میں آئے, عمران نیازی صاحب تو خود اسمبلی ہوتے, دیکھیں نا آپ کبھی اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں, کبھی آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ہمیں جناب پارلیمان کا استعفے منظور نہیں کر رہے, استعفے منظور کریں تو پھر آپ پارلیمان اسمبلی میں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے استعفے منظور کیوں کیے, ہمیں بحال کیا جائے. مطلب اس ملک کو کیا سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں علی گور بلوچ صاحب ایک وقفہ لے لوں, میں ایک وقفہ میں لے لوں جی, بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے. ویو گاٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک جی, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالصمد یعقوب صاحب نے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت پہ جاتے ہوئے شعیب شاہین صاحب سے ہماری بات ہوئی ریویو آف دی ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کی, اور علی گوہر بلوچ صاحب سے بات ہوئی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پارٹی کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے پارٹی کے ممبران اور سی سی کے بھی لوگ جتنی تیزی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس پر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی عبدالصمد یعقوب صاحب نظریاتی تھے؟ کیونکہ اگر کوئی نظریاتی ہوگا تو ماضی میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں اور لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی سختیاں برداشت کی ہیں لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں علی صاحب, یہ لوگ نظریاتی, ان کو اس اسپیکٹ سے نظریاتی کہا جاتا ہے جو نظریہ ضرورت کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ نظریہ ضرورت والے نظریاتی لوگ ہو سکتے ہیں, مگر یہ جو ٹرو سینس میں جو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے پارٹی کی کہ جو ان کے ساتھ ہے, اور اس طرح یہ پی ٹی آئی ان مراحل سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب 97 کا الیکشن ہم نے 600 سیٹوں سے ہارا تو تب یہ 90% کینڈیڈیٹ جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے, اور اس کے بعد جو حالات پی ٹی آئی کے رہے, اور اگر 2018 کی بات کی جائے تو 20-22 ایم پی ایز ایسے تھے جو پشاور سے کے پی کے اسمبلی سے ہم نے خود ایکسپیل کیے پارٹی سے. تو اگر کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی ڈینٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو شاید معمولی تو ڈینٹ پڑ سکتا ہے, لیکن چند امیدواروں کے یا ان لوگوں کے جس طرح ظہیر الدین علی زئی ملتان سے جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اس ناراضگی میں, تو اس سے اتنا ہی اگر وہ ہے تو جس طریقے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ اور 10-15 دن لے لیں اور مزید اراکین توڑ لیں اور توڑنے کے بعد اب الیکشن کرا لیں, دوسری طرف کا مائنڈ سیٹ تو نہیں چینج کر سکتے. بالکل صحیح. عبدالصمد یعقوب صاحب, ایک اور بڑا اہم نقطہ جو کہ ہمارے لیے بڑا فکر مندی والی بات ہے سب کے لیے, چاہے آپ پیپلز پی ٹی آئی سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں, پی ایم ایل این سے ہوں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں یا تمام پاکستانیوں کے لیے, وہ الزامات ہیں جو آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی ریسنٹلی منظر عام پر لائے گئے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ جیل میں بدسلوکی ہوئی ہے.
تو ابھی علی گوہر بلوچ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، پنجاب پولیس کے بھی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس پر ٹویٹ کی گئی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹی باتیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی اسی طرح کی ٹویٹ کی گئی ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت موجود ہیں یا ہوا میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے جیل کاٹی ہوتی ہے مجھ سمیت، وہ ایک کچھ حد تک بدسلوکی کی بات ہو یا جیل میں ناروا سلوک کی بات ہو کی جا سکتی ہے، لیکن جس خدشے کا اظہار جو رانا ثناء اللہ نے آدھی رات کو پریس کانفرنس کر کے کیا، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید جو ایڈمنسٹریٹولی جیلز اگر ان کے انڈر آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی سیکورٹی کا یا سیکورٹی بریچ ہونے کا جو خدشہ وہ بیان کر رہے تھے. تو یہ سوالیہ نشان تو انتظامیہ کے اور گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر اٹھتا ہے کہ جی یہ پروٹیکشن تو آپ نے کسٹوڈیل جب پروٹیکشن ہوتی ہے وہ تو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے جیل کے تمام کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت. تو ناروا سلوک کی بات تو بالکل ہم نے بالکل کی ہے، اور وہ اس حد تک جب آپ جسمانی ریمانڈ کے اوپر یا جب آپ تھانے میں ہوتے ہیں یا جب جس طریقے سے آپ کو لایا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کو، لیکن اس سے جو جہاں تک ریپ اور اس طرح کی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ جیل کے اندر شاید اس طرح کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے رات 12:30 بجے ہنگامی پریس کانفرنس، اور ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس میں کال انٹرسپٹ ہونے کا کہا جا رہا ہے، اور اس انٹرسپٹڈ کال کی کوئی آڈیو نہیں سنوائی گئی، تفصیل نہیں بتائی گئی کس کی بات ہو رہی تھی، کس کے حوالے سے ہو رہی تھی، کس شہر میں ایسا کرنے کا پی ٹی آئی کی طرف سے ارادہ ہے، کوئی تفصیل نہیں بتائی. بس ایک اوپن سی، ایک ویگ سی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں ایلیگیشنز بھی ویگ ہی تھے. تو کچھ تفصیل تو بتاتے، کوئی کریڈیبلٹی بنے، آخر انٹیریئر منسٹر ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے ادارے ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہر چیز کو سنائی جائے یا ریکارڈ پر بتایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی چیز، کوئی ثبوت ان کے پاس آیا ہے تو پھر ہی انہوں نے بات کی ہے. اور بغیر، میں نہیں سمجھتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ صرف محض ایک بات کر دیں کہ جس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، کس طرح سے کہ ان کے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے، خواتین کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی متاثر کیا گیا. یعنی کہ جیل میں سب ممکن ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ یہ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں، ان کو تو بالکل فوری طور پر ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. نہیں، بات صرف یہ ہے کہ جو جیل میں خواتین ہیں ان کے اوپر، ان کو عمران نیازی صاحب کی تسکین کے لیے کہ کہیں ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی، جو کہ جیل مینول میں ویسے ہی الاؤ ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے تو وہ گدہ بھی لے لیا گیا. انہوں نے کہا کہ چینی پھینک کر میرے اوپر قید ترائی میں وہ کیڑیاں بھی چھوڑی جاتی تھی کہ تاکہ وہ مطلب کسی بندے کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، مقصود ٹارچر کرنا ہوتا ہے. باقی یہ بتائیں، اصل میں تو یہ ہے کہ یہ ان کی نازک مزاجیاں بھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ باہر جلسوں میں بڑی بڑی بڑکیں لگا لینا، بڑے بڑے دعوے کر دینا بڑی آسان بات ہوتا ہے، لیکن جیل کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم یہ نہیں کہتے تمام عزتوں والے لوگ ہیں، کسی کی کوئی پگڑی اچھالنا، عزت اچھالنا، لیکن یہ ہمارا وتیرہ، یہ شیوا نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں جو اس قسم کے خدا نخواستہ. تو یہ جو کنفیوژن کریٹ، دیکھیں علی گوہر بلوچ صاحب، بڑا سیریس میٹر ہے نا، اور اس کی سیریسنس بڑھ گئی ہے کہ جب انٹیریئر منسٹر، کوئی اور بھی نہیں، انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس رات کے 12:30 بجے کر رہے ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی بار بار پوچھ رہی ہیں اور بھی دیگر عالمی ادارے معلوم کر رہے ہیں. تو اس معاملے کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے، اور جو حقائق ہیں وہ کھول کر سامنے رکھ دینے چاہیے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی خواتین ہیں ان تمام خواتین کو عدالتوں میں پیش کر کے وہاں پر وہ جا کر اپنا بیان دیں، بیان ریکارڈ کروائیں تاکہ پتہ چل جائے. دیکھیں، کوئی بھی ایسا خواتین یا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی وکلا تک رسائی نہیں ہے، جس کی کہ جیل مینول میں جو چیزیں نہیں ہے جناب، نہیں ہے. ابھی کل سلمان شاہ صاحب نے اپنی بیٹی خدیجہ شاہ کے حوالے سے کہا 5 دن ہو گئے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ 2 لڑکیاں ہیں، سنم جاوید اور طیبہ راجہ، ان کی فیملی نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. پچھلے ہفتے ان کا جو شناخت پریڈ کا عمل تھا وہ 7 دن کا پچھلے ہفتے بدھ کو مکمل ہو گیا، لیکن ان کو عدالت نہیں لایا گیا. دیکھیں، عدالت میں تو ایک خاص مدت ہوتی ہے، کو بیل کے لیے اپلائی کرے تو عدالت بیل اپلیکیشن سنتی ہے.
پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی گرفتاری کن دفعات کے اندر ڈالی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں، ایک ٹائم تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور ان کی پوری فیملی کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جیل مینول میں یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور سارے لوگ تو جیل میں بند تھے، پھر قریبی تو رہ کوئی نہیں گیا تھا جو ان سے ملاقات کرتا. یہ بہانے لگا کر ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھی. تو یہ سلسلے تو پھر ظاہر ہے جیل مینول میں جو چیزیں اجازت ہیں وہ تو اس کے مطابق ہی پھر معاملات چلتے ہیں. لیکن خان صاحب کو تو یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب کا میں آ کر اے سی بند کر دوں گا، فلاں بندے کو یہ کروں گا. ان کے بہت سارے لوگ ہیں جو گرفتاریوں سے پہلے میڈیا پر آ کر اناؤنس کرتے تھے کہ فلاں فلاں بندے کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، فلاں کو 3 سال کے لیے، فلاں کو 2 سال کے لیے، اور وہ ایسا ہوتا تھا. تو حیرانگی والی بات ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ پھر سارا کچھ کون ارینج کرے. اس کا مطلب ہے ان کو پہلے ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کس کو پکڑنا ہے، کس کو جیل میں بند کرنا ہے. عدالتوں کے اختیارات بھی ان لوگوں کے پاس ہوتے تھے. تو لہذا یہ کہنا کہ کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے، کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، تو وہ تو ابھی تک کوئی بندہ بھی ثابت نہیں کر سکا کسی فورم کے اوپر. علی گوہر صاحب سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آدھی رات کی جو پریس کانفرنس تھی، علی گوہر صاحب تھوڑا سا کنفیوزڈ کر رہے ہیں ہمیں کہ کیا کسی کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ جیل میں انٹروین کر سکے، اور کیا کسی کی اگر کوئی کانسپریسی کر بھی رہا تھا تو اس کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اس کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، کوئی آڈیو نہیں سنوائی گئی. اور اگر کوئی ایسی کانسپریسی کر بھی رہا تھا تو کیا جیل میں جو موجود اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا کوئی باہر بیٹھا شخص جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے؟ اگر تو ایون اگر کوئی باہر بیٹھا شخص بھی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی جو بریچ ہوگا، اگین ذمہ داری ساری جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ یہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ اگر یہ جیل میں بیٹھے شخص کو کوئی سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کس کے اوپر سوال اٹھائیں گے، یہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ تو یہ جی بالکل جو ہے علی گوہر بلوچ صاحب اس پر ذرا جواب پلیز دے دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے علی ممتاز کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ چیز پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اس قسم کا بےہودہ الزام لگایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جیل میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس چیز کی پاسبلٹی نہیں ہے، اس قسم کا وہاں پر نظام نہیں ہوتا. اور یہ تھا کہ ان کی پلاننگ جس طرح سے کہ باقی چیزیں، جس طرح سے شہباز گل نے کہا کہ جناب میرے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر جو ہے ان کو بھی بجلی لگائی گئی. علی ممتاز ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے اور پھر جب وہ عدالت میں آئے تو وہ حشاش بشاش تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب شہباز گل نے یہ الزام لگایا تو ایک دفعہ وہ عدالت میں آئے تو نہ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ بالکل نارمل تھے اور حشاش بشاش تھے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آج تو آپ، کل تو آپ ویل چیئر، ویسے کچھ الزامات ایسے ہوتے ہیں. جی 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 یہ الزام جیل کے اندر نہیں لگائے گئے تھے، یہ الزام آپ کی جو کسٹڈی ہوتی ہے تھانے کی، ایف آئی اے کی یا باقی جو سیلز ہے، یہ جو آپ کا ہے اس سیلز میں جس میں جا کے آپ رکھتے ہیں، اس سیلز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان عقوبت خانوں میں یہ کہا گیا ہے جی علی گوہر بلوچ صاحب یہ الزام لگائے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو نیب کے 90 دن کے ریمانڈ تھے اور جو نیب کے عقوبت خانے ہیں وہ شاید آپ نے نہیں دیکھے، جا کے دیکھیں، جس میں شہباز شریف صاحب کو رکھا گیا، جب ان کو روٹیاں نیچے سے پھینکی جاتی تھی کہ یہ اٹھا لیں. اور آپ کو پتہ ہے 90 دن جو نیب کے عقوبت خانے تھے ان میں 90 دن کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. مریم نواز صاحبہ ایک خاتون تھیں، ان کے بچے تھے، کسی کو ملاقات کی 90 دن اجازت نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہوا، رات کب ہوئی، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور پھر جس قسم کی مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی، وہ جو ان کے اوپر ظلم کیے گئے وہ انہوں نے کچھ بیان کیا اور کچھ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ یہ اس قسم کے جھوٹے الزام لگا کے پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں جس کے کہ ان کے پاس ثبوت ہے، اور شاید کسی مناسب وقت پہ وہ آڈیو ویڈیو ثبوت کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب عن قریب آپ کو چلیں اگر کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. علی گوہر بلوچ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ ادا مجھے کرنا ہوگا. عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.